جو شخص اپنا احتساب نہیں کرتا اس کا احتساب دنیا کا ارب پتی ہو، اس کو آکسیجن لگی ہوئی ہو، تو اس کو کہے کہ تم اپنا 1 ارب دے دو، 1 منٹ کی زندگی مل جائے گی. سر جتنا آپ منکسر ہوں گے نا اتنا خدا آپ کو نوازے گا. ہم ایک حکمران کے قریب ہو جائے نا تو ہماری بارے نیارے ہو جاتے. پیر زمین تے نہیں لگتے ساڈے سر. ٹھیک ہے نا، تمہیں پتہ نہیں ہو میرا دوست ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ یا میں یہ کہہ سکیں کہ تمہیں علم نہیں ہے میرا رب میرا دوست ہے. جو غریب شخص ہے نا، صرف اس کا کام نہیں ہے غربت سے نکلنا، اس کو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ دینے کے لیے بھی تمام معاشرے کا کام ہے. سب نے ساتھ جڑنا، سب نے ساتھ جوڑنا. دی کمفرٹ زون، لیونگ دی کمفرٹ زون، کمفرٹ زون سے باہر باہر نکلو. لوگ یہ نہ سمجھ لیونگ دی لیونگ دی. آپ صبح سوئے ہوئے ہیں نا، آؤٹ آف یور کمفرٹ 7 بجے آپ کو اٹھنا ہے تو آپ لحاف میں سوئے ہوئے ہیں، 5 منٹ اور ٹھہر جاؤ، 5 منٹ اور ٹھہر جاؤ، 5 منٹ اور ٹھہر جاؤ. لیو دی کمفرٹ. اٹھنا ہے تو اٹھنا ہے. واہ واہ واہ، نمبر 1. نمبر 2، خود پہ یقین اور خدا پہ یقین. اللہ اکبر. اس کو مجھے ریفریز کرنے دیں، خدا پہ یقین اور پھر خود پہ یقین. بالکل صحیح. جب یہ ہو گیا کہ میرا رب ہے تو وہ میں گروں گا وہ تھامے گا. واہ واہ. تو پھر خود پہ یقین آتا ہے کہ ہاں میں یہ کروں گا، میں کر سکتا ہوں. واہ واہ. نمبر 2. واہ واہ. نمبر 3، خود احتسابی، اکاؤنٹیبلٹی، سیلف اسسمنٹ. دیکھیں اگر میں اپنا احتساب نہیں کروں گا نا تو آپ میرا احتساب کریں گے، وہ پھر زیادہ بھیانک. مجھے خود روز رات کو سونے سے پہلے اپنے پورے دن کا حساب کرنا ہے. روز رات کو سونے سے پہلے اپنا میرا ایک لمحہ جو خدا نے مجھے دیا وہ میں نے کہاں بسر کیا. جو میری ویژن تھی اس کو حاصل کرنے کے لیے میں نے کتنے قدم آگے بڑھائے. رات کو نہیں کرتے نا تو صبح اٹھ کر جب سورج کی روشنی جگانے آئے تو وہ جو کہتے ہیں کہ چنا کتھاں گزاری آئی رات میں، وہ بھی احتساب تو کرو نا، رات کہاں گزاری. ہاں، اس سے تمہیں اندازہ ہوگا کہ تم نے آج کا دن کہاں سے کس لیول سے شروع کرنا ہے. اللہ. تو خود کے کٹہرے میں کھڑا ہونا بہت مشکل کام ہے سر. نہ کرنا نہیں گلا نے ساری سر وہ مطلب کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سا، کچھ سانو مرن دا شوق بھی. وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بڑا پیارا اسی حوالے سے بات ہے کہ وہ کہتے ہیں آگے ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس، وہ کہتے ہیں کہ ایک کاغذ لیں، اس کے اوپر 24 ڈبے بنائیں اور ہر ڈبے پہ آپ لکھیں کہ آپ نے پچھلے 1 گھنٹے میں کیا کیا تھا. آپ دوسرے تیسرے دن کا کاغذ نہیں بنائیں گے. وہ آپ کی وہی بات ہوگی، اس ڈبے پہ یہی ہوگا فیس بک. آپ کی وہی بات ہوگی کہ اکاؤنٹیبلٹی ایک دیکھیں سر، لمحے کا حساب، ایک لمحہ جو ہے نا وہ عمر رواں کے برابر ہے، پوری عمر کے. پورا دیکھیں کوئی شخص ارب پتی ہو نا، آپ نے ڈاکٹری کی، آپ کسی ہاسپٹل میں جائیں، اس سے کسی ایک بندے سے آکسیجن لگی 1 لمحے کا حساب، میں یہ کہہ رہا ہوں اگر کوئی شخص ارب پتی ہو نا، قیمتی ہے ارب پتی ہو، اس کو آکسیجن لگی ہوئی ہو، تو اس کو کہے کہ تم اپنا 1 ارب دے دو، 1 منٹ کی زندگی مل جائے گی. 1 منٹ نہیں لگائے گا وہ اس فیصلے. زندگی کا 1 منٹ اتنا قیمتی ہے. تو ہم 1 منٹ کا حساب رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ نہیں رکھتے. تو یہ حساب اگر آپ نہیں رکھتے تو پھر عمر جو ہے وہ رائے گاں چلی گئی. تو یہ خود احتسابی سے سب سے بڑی چیز. جو قوم اپنا احتساب نہیں کرتی نا اس کا احتساب تاریخ کرتی ہے. جو شخص اپنا احتساب نہیں کرتا اس کا احتساب دنیا کرتی ہے. تو یہ ہے. اور پھر ایک اور اصول بھی ہے، گیونگ، دینا. مولانا روم نے کہا تھا کہ میں عمر بھر اس شخص کی تلاش میں رہا جو اللہ کی راہ میں دیتا ہو اور غریب ہو گیا ہو. اللہ اکبر. نہیں ملا. تو کہتے ہیں نہیں ملا، پھر کہتے ہیں کہ مل بھی نہیں سکتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ تم خدا کی راہ میں دو اور واپس لوٹ کے نہ آئے؟ اللہ کے اصولوں کے خلاف ہے یہ، تو جو نیچر کے اصول کے خلاف ہے اس میں. اچھا، اب یہ 4-5 اصول میں نے آپ کو بتائے. اب اس میں اور بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں انوویشن لے آؤ، کریٹیوٹی لے آؤ، آئی ٹی کے پاس چلے جاؤ، فائنینشیل انکلوژن ہو جائے، بہت ساری چیزیں شامل. اپڈیٹڈ رہو شاید، تو یہ بنیادی اصول ہے.
خود کو تو پہچانے. خود کو پہچان. اچھا اس میں ایک اور چیز شامل کر لیں, ہیوملٹی, انکسار. آئے ہائے واہ 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 واہ. سر جتنا آپ Courtesy منکسر ہوگی. ہوں گے نا اتنا خدا آپ کو نوازے گا. اللہ اکبر. اللہ کتنا بڑا ٹول ہے یہ. جتنا میں نے یہ تجربہ کیا. واہ واہ واہ. اور انکساری ہماری حکمرانوں کے سامنے, طاقتوروں کے سامنے تو بڑی ہوتی ہے, بڑی ہوتی ہے. مولو مسلی کے سامنے نہیں ہوتی. آئے ہائے آئے ہائے بالکل صحیح. اس پہ افسر بن جاتے ہیں. اس وقت تو ہم فرعون بن جاتے ہیں. ہاں ہم انا کے گھوڑے پہ سرپٹ دوڑتے ہیں اور تینوں نہیں پتا میں کون ہوں. ہاں وہ کیا کہتے ہیں, یہ کون بول رہا تھا, خدا کے لہجے میں. آئے ہائے اس وقت تو ہمارا لہجہ اس نہج کو پہنچ جاتا ہے. اچھا یہ سکسیسفل لوگوں کے ہو گئے بیسک آئٹم ہو گئے. اب پاورٹی, غربت, اس میں 2-3 چیزیں اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا غربت جو ہے وہ صرف پیسے نہ ہونا ہی ہوتی ہے, یا ذہنی طور پہ کئی دفعہ لوگ چوک ہو جاتے ہیں, پیسے ہوتے ہیں لیکن وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ آپ نے ان لوگوں کو کیسے دیکھا؟ یہ جو میری جو سمجھ بوجھ ہے نا, یا میں نے جو تاریخ میں دیکھا, پڑھا, سنا, کہ غربت از اے ملٹی ڈائمینشنل کانسیپٹ. پاورٹی از ناٹ اے ون تھنگ. غربت پیسے کی بھی ہے جس کو ہم معاشی غربت کہتے ہیں. دوسری غربت ہے سماجی غربت. آپ کا پیسہ ہو بھی تو لوگ کہتے ہیں تو مولو ہے. ہاں بالکل. آپ جو مرضی محنت کر لیں اور تو فلاں قوم نہ تلک, اس کے درجہ بندی. بالکل صحیح بالکل صحیح. معاشی غربت, سماجی غربت, پھر ایک ہے اخلاقی غربت. آپ جھوٹ بولتے ہیں, آپ جھوٹ بولتے ہیں نا. میں آپ کو نہیں کہہ رہا, میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. جھوٹ بولتے ہیں, لائف آپ دھوکہ دیتے ہیں, آپ منافقت کرتے ہیں. آپ کے پاس جتنی بھی دولت آ جائے, اخلاقی طور پر آپ افلاس کی بلند ترین سطح پر. مطلب ہم نے غربت کو صرف پیسے سے کیوں جوڑ دیا؟ معاشی غربت کو ہی ہم غربت کہتے ہیں. $2 نہیں ملتے تو ہم غربت کہتے ہیں. کسی شخص کو سماجی درجے سے محروم کرنا بھی تو ایک اور طرح کی غربت ہے. اخلاقی غربت. پھر ایک اور غربت بھی ہے, روحانی غربت. آپ خدا کے قریب ہیں یا نہیں ہیں, اس میں بھی آپ غریب ہو سکتے ہیں. جو شخص خدا کے قریب نہیں ہے وہ کیسے منکسر ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے دینے پہ یقین رکھ سکتا ہے؟ وہ کیسے روز جزا کے بارے میں سوچ سکتا ہے؟ وہ کیسے یہ سوچے گا کہ ایک دن حساب تو بچے ہونا ہی ہونا ہے. جتنا جتنا آپ خدا کے قریب ہوں گے اتنی آپ کی شخصیت میں ارتقاء ہوگا. واہ 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 بالکل صحیح. دیکھیں یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا جو میں نے بنائی ہو, سوچی ہو. یہ تو پیغمبروں نے کہا, درویشوں صوفیوں نے کہا کہ جو شخص جتنا خدا کے قریب ہے اتنا متقی ہے, اور وہ اتنا بڑا آدمی ہے. جو سب سے زیادہ خدا کے قریب ہے میرے نزدیک وہ سب سے بڑا آدمی ہے. ہم ایک حکمران کے قریب ہو جائیں نا تو ہماری پارے نیارے ہو جاتے. پیر زمین تو نہیں لگتے ساڑھے سر. پتہ نہیں ہو میرا دوست ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ یا میں یہ کہہ سکیں کہ تمہیں علم نہیں ہے, میرا رب میرا دوست ہے. واہ 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 واہ. تو یہ دوستی کتنا بڑا فخر دیتی ہے, کتنا بڑا اطمینان دیتی ہے, کتنی روشنی دیتی ہے. تو غربت جو ہے نا سر, وہ اچھا سیاسی غربت بھی ہے آج نہیں. میں کسی عہد کے بارے میں نہیں کہنا چاہتا, میں ایک جنرلائز بات. آپ کو آپ کے بنیادی حقوق نہیں ملتے. آپ کے لیے قانون اور ہے, کسی اور آدمی کے لیے قانون اور ہے. آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے, آپ کو کہنے کا حق نہیں ہے. آرٹیکل 136 پڑھیے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا, 136, 137, 138. یہ بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں کہ ریاست کی ذمہ داری. تو یہ سیاسی محرومی جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی سیاسی غربت ہے نا. تو غربت, اچھا اب اسی لیے غربت کے حل کو ڈھونڈنا مشکل ہے کہ کوئی ایسا نظام آئے جس میں سماجی, معاشی, سیاسی, اخلاقی, روحانی ساری پہلوؤں کا مداوا بن جائے تو پھر ایک ایسا معاشرہ بنے گا جس میں غربت نہیں ہوگی. تو یہ نہیں ہو سکتا, ایک آئیڈیل ہے.
لیکن اس آئیڈیل کے قریب تو ہم جا سکتے ہیں. تھوڑی سی معاشی غربت کا بندوبست کرو, تھوڑا سا کسی کو عزت نفس کے ساتھ زندہ رہنے کا موقع دو, تھوڑے سے اس کے حقوق تو دے دو اس کو. خود بھی اچھا, یہ غربت جو ہے نا, جو غریب شخص ہے نا, صرف اس کا کام نہیں ہے غربت سے نکلنا, اس کو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ دینے کے لیے بھی تمام معاشرے کا کام ہے. سب نے ساتھ جڑنا ہے. تو یہ اسی لیے ہم اس کا حل ہمارے پاس نہیں آتا کہ وہ شخص اگر محنت بھی کرتا ہے تو پھر بھی شاید وہ سیاسی اخلاقی کسی نہ کسی جگہ پہ, تو پورا معاشرہ ایک شخص کے لیے اور ایک شخص پورے معاشرے کے لیے. واہ واہ واہ. تو اس باہمی دوستی اور صف بندی سے غربت ختم ہوگی.